बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 13 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूँ कह लें कि आधा घंटा बाकी रहता है डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अबनाए हुर्मस की नाकाबंदी में। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानब से बयान दिया गया कि अबनाए हुर्मस को जाने वाले, अबनाए हुर्मस से आने वाले तमाम जो शिप्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाएगा, डाइवर्जन होगी या कैप्चर कर लिया जाएगा तमाम के तमाम शिप्स को। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान और इस इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार किया जा रहा है। मैं भी इंटरनेशनल मीडिया मेरे सामने है और मैं देखता रहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐन वक्त पर यू टर्न भी लिया जा सकता है। जिस तरह की इसकी हालत है, जिस तरह का रद्द अमल है पूरी दुनिया की जानिब से इसके इस तरह के ऐलान पर, तो इसकी जानिब से यू टर्न भी लिया जा सकता है। इस तरह का कोई बयान भी सामने आ सकता है कि नहीं जी मैं तो मजाक कर रहा था, या ईरान मेरी मिन्नतें कर रहा है, वो नेगोशिएट करना चाहता है, इसलिए मैंने अपना प्लान जो है वो डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया। तो इस तरह की कोई भी बयान इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसकी जहनी हालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तस्वीर आज ही शेयर की गई ट्रूथ सोशल के ऊपर, और ये अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, नाउज़ बिल्लाह, ये जीसस क्राइस्ट से अपने आप को तशबीह दे रहा है। और ये जो शख्स नीचे लेटा हुआ है जिसका ये इलाज कर रहा है या जिसको ये जिंदा कर रहा है इस तस्वीर के अंदर, तो उसको तशबीह दी जा रही है कि ये जेफरी एप्स्टीन की शक्ल का बंदा लग रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो पोस्ट शेयर की गई है ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो इसकी दिमागी हालत को लेकर जो डेमोक्रेट्स हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि ये इस शख्स की जो दिमागी हालत है वो ऐसी नहीं रही कि ये अमेरिका का सदर हो या अमेरिका का ओवल ऑफिस इसके हवाले अब नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ ये तस्वीर, बल्कि मैं आपको खिलाफ बातें की कि इससे अच्छा तो इसका भाई लुइस है, ये पॉप लियो जो है वो पॉप बनने के काबिल नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अपनी तस्वीर शेयर की गई, फिर जो पॉप लियो पर तनकीद की गई, तो फिर अमरीकी जो लोग हैं, अमरीकी जो ऑफिशियल्स हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी कैथलिक क्रिश्चियंस हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत को लेकर कि ये ईरान जंग में जो शिकस्त इसको खानी पड़ी ईरान से, तो उसकी वजह से इसकी दिमागी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं रही। इसलिए पॉप लियो को लेकर इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं और इस तरह की तस्वीर शेयर की जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पॉप लियो का अब से कुछ देर कबल बयान ये सामने आया कि वी आर पीस मेकर्स नॉट पॉलिटिशियंस। हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हम पीस मेकर्स हैं और हम अमन की बात करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कुछ बोलता रहे, डोनाल्ड ट्रंप का तो काम है बोलना, लेकिन हम अमन की बात करते रहेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोल रहा है तो उसके उल्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे विक्टर ऑरबान, वो इलेक्शंस हार चुके हैं और तकरीबन 16 साल ये हंगरी का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इक्तदार में रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी इलेक्शन कैंपेन चलाई, जेडी वैंस को भेजा इंतखाबात से चंद दिन कबल। जेडी वैंस को भेजा गया कि जा भाई विक्टर ऑरबान की कैंपेन चला कर आ, और जेडी वैंस अपनी अहलिया के साथ हंगरी पहुंचा था और हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान था वो 16 साल के बाद इंतखाबात हार गया। और कि मैं आपको बता दूं कि जो नया प्राइम मिनिस्टर है ना, हंगरी का प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान तो प्रो रशियन था। ये जो नया प्राइम मिनिस्टर आया है ये बताया जा रहा है कि प्रो यूरोपियन यूनियन है, लेकिन यूक्रेन को लेकर इसकी पॉलिसी जो है वो इतनी भी नरम नहीं है जितनी नरम जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं उनकी जानिब से एक्सपेक्ट की जा रही है। हाँ, जाहिर है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आएगा, यूरोपियन यूनियन की तरफ से इसका टिल्ट है, तो फिर पॉलिसी भी प्रो यूक्रेन इसकी हो ही जानी है। बहरहाल ये जो विक्टर ऑरबान है वो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद विक्टर ऑरबान इंतखाबात हार गया। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसको सपोर्ट कर रहा हो तो वो कैसे जीत सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ तो इतनी नीचे है। और अमरीकियों की जानिब से मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे सामने आया और अमरीकी, ज़्यादातर जो अमरीकी हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं, जो ईरान जंग है उसके खिलाफ हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी के खिलाफ है क्योंकि इसराइली जंग बंदी के खिलाफ हैं। एक सर्वे सामने आया और इसराइलियों ने कहा कि हम जंग बंदी के खिलाफ हैं, नेतन्याहू ये चाहता है कि फिनिश द जॉब। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो लंबे लंबे मजमून लिखे जा रहे हैं ना ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो ये इसराइल ही था। अब्बास राक्ची के मुताबिक इंचेस दूर थे इस्लामाबाद के अंदर अमेरिका और ईरान एक डील के बहुत करीब थे। अब्बास राक्ची ने अपने ट्विटर के ऊपर ये पैगाम लिखा कि फिर अचानक से
امریکہ اسی طرح کی ٹون اس پر آ گیا، اور خبریں اس طرح کی ہیں کہ نیتن یاہو سے کال ہوئی اور جے ڈی وینس نے بھی بتایا تھا کہ ہم تواتر کے ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہیں سے ہمیں ڈائریکشنز بھی مل رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کہاں سے ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو انچز دور ہونے کے باوجود یہ ڈیل اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ڈیل ہو، اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو، اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی جو ہے وہ ٹکی رہے، اس لیے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے پلانز اس کی جانب سے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ شام کو 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق، بس ابھی ٹائم ہونے والا ہے، میں ساتھ ساتھ خبریں بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جانب سے کبھی بھی کوئی یو ٹرن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک اس کا منصوبہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ اس نے جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا، منصوبہ اس کا سنیے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. So if you look at Russia and Saudi Arabia, two big ones, we have much more oil than they have put together. And what's happening is boats are coming over here, filling up. We don't have to go through the Hormuz. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے اپنا منصوبہ وہی بتایا کہ امریکہ کے وقت کے مطابق 10 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق میں نے آپ کو بتایا کہ شام کو 7 بجے یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کی ناکہ بندی سٹارٹ کر دی جائے گی۔ اب صحافی نے اس سے سوال پوچھا کہ جی اکیلے کا تو آپ کے کام نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ کون کون سے کنٹریز ہیں؟ بہت مرتبہ آپ کہہ چکے کہ بہت سے دیگر کنٹریز ہیں جو میرا ساتھ دیں گے یہ ناکہ بندی والے مشن میں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ویل سی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ گزشتہ دنوں تک تو کافی زیادہ شیور نظر آ رہا تھا کہ کچھ کنٹریز اس کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ ابھی بھی ایک مسٹری ہے، کیونکہ کسی بھی کنٹری کی جانب سے جن کنٹریز سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جیسے برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، جاپان، ساؤتھ کوریا، اٹلی، ان تمام کے تمام کی جانب سے ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہرموز بلاکیڈ والا مشن ہے اس میں کیا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، کوئی مائن شائن کو ہٹانے کے لیے یا پھر اپنی آرمی وغیرہ آپ بھیج رہے ہیں؟ تو ان تمام کے تمام کی جانب سے میں نے جن کا نام آپ کو بتایا، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، اس حد تک ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایون کہ کیئر سٹارمر نے بھی کہا، جس کیئر سٹارمر نے گزشتہ دنوں میں بیان دیا تھا کہ ہاں ہم ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہم سفارتی سطح پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، اور اگر نوبت آئی تو پھر ہم ملٹریلی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیں گے ابنائے ہرمز کو کھلوانے میں۔ یہ کیئر سٹارمر کی جانب سے آج بی بی سی کو انٹرویو دیا تو بی بی سی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو ساتھ ہیں، تو کیئر سٹارمر کی جانب سے کہا گیا کہ ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دینے کی ہم نے بات کی ہے، ابنائے ہرمز کو مزید بند کرنے یا ناکہ بندی کرنے کے لیے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں۔ ہم اس جنگ کے اندر، ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جو جنگ اسرائیل کی جنگ ہے، جو جنگ امریکہ اسرائیل کی وجہ سے لڑ رہا ہے، تو کیئر سٹارمر کی جانب سے کہا گیا کہ اب بھی جو ابنائے ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ابنائے ہرمز کو بند کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی جانب سے یہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سو کالڈ مشن ہے ناکہ بندی کا، تو پوری دنیا کی جانب سے اس پر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ چائنا کہاں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کی جانب سے وہی سفارتی ٹائپ جو رد عمل ہے وہ چائنا کی جانب سے سامنے آیا، لیکن پہلے تو چائنا کی جانب سے اس طرح کا رد عمل بھی سامنے نہیں آیا تھا جب ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کو بند کیا گیا تھا، اور امریکہ اور امریکہ کے الائز کے لیے تو بھی چائنا کی جانب سے اس طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ اب چائنا کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے، اور چائنا نے زور دیا کہ انٹرنیشنل شپنگ کھلی رہنی چاہیے، اور چائنا اس حوالے سے کردار ادا کرتا رہے گا، کوششیں کرتا رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کا بہت کچھ ایٹ سٹیک ہے
اگر امریکہ کی جانب سے اس پلان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ سینٹ کام کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل بیان سامنے آیا کہ جی ہم بالکل تیار ہیں، آخری لمحات میں سینٹ کام کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ ہم بالکل تیار ہیں اور جو انٹرسیپٹ کیا جائے گا، ڈائیورٹ کیا جائے گا یا پھر کیپچر کیا جائے گا ان ٹینکرز کو جو ٹینکرز آبنائے ہرمز جا رہے ہوں گے یا آبنائے ہرمز سے باہر نکل رہے ہوں گے۔ تو آخری وقت میں سینٹ کام تو بالکل تیار ہے، لیکن آخری منٹس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو رد عمل سامنے آ رہا ہے، نہ صرف پوری دنیا سے بلکہ ان اتحادیوں سے بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے جن اتحادیوں کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ ساتھ دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کی اس مشن میں، تو وہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے مشن میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، لیکن آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا جو مشن ہے اس میں برطانیہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس پلان کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا، اکیلا جانے کا رسک لے گا پوری دنیا کے خلاف، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اکیلا اترے گا، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جائے گی، یا پھر اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیدھی دکھا کر الٹی مارنے کی پلاننگ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اسے نیتن یاہو کی جانب سے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ایران کے اوپر بمباری کا پھر سے آغاز ہمیں کر دینا چاہیے، اور جو تھوڑی بہت طاقت ایران کی باقی بچی ہے تو اس کا خاتمہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کو خالی کروا کر، اس طرح کی دھمکیاں دے کر، اس طرح کی ناکہ بندی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کو خالی کروا کر پھر یہاں پر کسی میجر آپریشن کی پلاننگ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا سکتی ہے۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پلان جو ہی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کس انداز سے یہ جو ناکہ بندی ہے اس کا پلان ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس پر ریئیکشن کیا سامنے آئے گا ایران کی جانب سے۔ میں آپ کو بتا دوں جو جس کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس ریئیکشن کی، وہ دنیا کی اکانومی کو، دنیا کے کرائسس کو، انرجی کے کرائسس کو، مہنگائی کو بالکل یوں کہہ لیں کہ آؤٹ آف کنٹرول لے جائے گا، کیونکہ ریڈ سی کو بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے، حوثی مجاہدین کی جانب سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پلان کو امپلیمنٹ کیا، میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔